بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین کی سعادت۔ دوستو، کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے والے ان کے دشمن کوئی غیر مسلم نہیں تھے بلکہ سب مسلمان تھے۔ یہ قوم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے گی کہ جس نے اپنے نبی کی اولاد کو بھی قتل کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سارے بھائی اور سارے ساتھی شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین نے اپنی تلوار اٹھائی اور دشمنوں سے لڑنے کے ارادے سے آگے بڑھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسین کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کا خیال آیا۔ وہ تو خیمے میں آواز دے کر اپنے 2 سال کے بیٹے قاسم کو اپنے پاس بلایا اور اسے دیکھ کر رونے لگے، سوچ رہے کہ آج میرا پیارا بچہ یتیم ہو جائے گا، اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دیکھے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ تبھی سامنے سے ایک دشمن نے تیر چلایا اور وہ سیدھے حضرت حسین کے 2 سال کے بیٹے قاسم کی گردن پر آ کر لگا۔ اس معصوم کی آہ بھی نہ نکلی اور تو بچہ اپنے باپ کی گود میں ہی گر کر شہید ہو گیا۔ بیٹے کی ایسی موت دیکھ کر حضرت حسین بھی تڑپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن تبھی خود کو سنبھالا اور پھر اپنے بیٹے قاسم کی گردن سے بہتا ہوا خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آپ اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہیں تو حسین بھی آج آپ سے ہر حالت میں راضی ہے۔ اور پھر حضرت حسین نے اپنی تلوار لے کر دشمنوں کا مقابلہ شروع کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی تھی، اس لیے جو بھی ان کے سامنے آتا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ حضرت حسین 3 دنوں سے پیاسے تھے، دشمنوں نے پانی پر روک رکھا تھا، پانی کا ایک بوند بھی اس نبی کے نواسے کو نصیب نہ ہوا۔ اسی حالت میں پیاسے حضرت حسین کربلا کے میدان میں اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین ایسی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ دشمنوں کے لشکر میں ایک آدمی کی جن کا نام عبداللہ بن عمار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے سارے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا ہو، پھر بھی وہ اتنی ہمت اور بہادری کے ساتھ اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرے جیسے کہ آج حسین کر رہے ہیں۔ حضرت حسین کو بہت تیز پیاس لگی تھی، اس لیے وہ لشکر کو کاٹتے ہوئے سامنے دریا کی طرف بڑھے اور دریا کے پاس پہنچ کر جیسے ہی ہاتھ میں پانی لے کر پینے چاہا تو سامنے سے ایک دشمن نے ایسے تیر چلایا جو سیدھے حضرت حسین کی گردن پر لگتا ہوا گزر گیا اور ان کی گردن سے خون بہنے لگا۔ حضرت حسین نے اپنی گردن کا خون اپنے ہاتھ میں لیا اور اللہ سے کہا کہ اے اللہ، لگتا ہے آپ سے میں پیاسا ہی ملوں گا۔ اور پھر حضرت حسین اٹھے اور دشمنوں کی طرف مڑے تو دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ دشمن کی فوج گھوڑوں پر تھی اور حضرت حسین پیدل بھوکے پیاسے اکیلے ان دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت حسین دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے اور ہاتھ میں تلوار لی، لیکن تبھی ایک دشمن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار سے حملہ کیا کہ جس کی وجہ سے حضرت حسین کا ہاتھ کٹ گیا اور وہ بے بس ہو گئے۔ لیکن حضرت حسین نے ہار نہ مانی اور تلوار دوسرے ہاتھ میں لے کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن تبھی ایک دشمن نے بڑا سا تیر کہ جس کو نحس بولتے ہیں، اسے حضرت حسین پر حملہ کیا اور وہ بحث سیدھے حضرت حسین کے سینے میں گھسا دیا۔ حضرت حسین بے بس ہو کر زمین پر گر پڑے۔ سمر کی فوج سے کہا کہ آگے بڑھ کر حسین کی گردن کاٹو، لیکن کوئی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن تبھی
انس نام کے ایک دشمن نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کے بال پکڑے اور تلوار گردن پر رکھ کر حضرت حسین کا سر کاٹ دیا۔ حضرت حسین کا جسم دھڑام سے زمین پر گرا اور پھر سمر میں حکم پر حضرت حسین کا سر تلوار کی نوک میں لگا کر آسمان کی طرف اٹھا دیا گیا۔ سمر نے حکم دیا کہ جتنے لوگ حسین کے ساتھ آئے تھے ان سبھی کی گردنیں کاٹو اور تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دو۔ حضرت حسین نے سبھی ساتھیوں کی گردن کاٹی گئی اور سبھی کے کاٹے سر تلواروں کی نوکوں پر چڑھا دیے گئے، وہاں تک کہ ان ظالموں نے حضرت حسین کے 2 سال کے بچے حضرت قاسم کی بھی گردن کاٹی اور اسے تلوار پر چڑھا دیا۔ اس کے بعد سمر نے حکم دیا کہ حسین یہ جسم پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ سمر نے حکم دیا، ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑا کر ان کی لاش کو خراب کر دیا گیا۔ حضرت حسین کے جسم پر 32 تلواروں کے زخم تھے اور 34 نیزوں کے زخم تھے۔ دوستو، اس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سمر نے حکم پر فوج سے خیموں میں بیٹھی عورتوں پر حملہ کر دیا اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ساری عورتوں کے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کر انہیں باہر نکالا گیا تو ان کے عورتوں کے حضرت حسین کی بہن حضرت زینب بھی تھیں۔ حضرت زینب نے جب باہر نکل کر گھر والوں کی لاشیں دیکھی اور اپنے بھائی حضرت حسین اور اپنے 2 سال کی بھتیجے قاسم کا کٹا ہوا سر تلواروں پر چڑھا دیکھا تو تڑپ اٹھی۔ پھر حضرت زینب نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر ایسا مصرعہ پڑھا کہ انہیں سن کر دشمن بھی رونے لگے۔ حضرت زینب نے روتے ہوئے مرثیہ پڑھا اور کہا، ہائے میرے نانا محمد، ہائے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج آ کر کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو، تمہارے گھر کی لڑکیاں آج زنجیروں میں جا کر دیا گیا ہے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اے میرے نانا محمد، آ جاؤ، آج کربلا کے میدان میں آ کر دیکھ لو کہ تیرے حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا، اس کا سر کاٹ دیا اور تلواروں پر اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ یہ مشریہ سن کر دشمنوں کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ تبھی دشمنوں کی نظر حضرت حسین کے چھوٹے بھائی امام زین العابدین پر پڑی۔ وہ بہت بیمار تھے، اس لیے خیمے کے اندر لیٹے ہوئے تھے۔ دشمنوں نے جب انہیں قتل کرنا چاہا تو حضرت زینب اپنے بھائی امام زین العابدین کو بچانے کے لیے ان پر لیٹ گئیں اور ہاتھ جوڑ کر کہنے لگیں، اے اللہ کے دشمنوں، ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی، رسول کے گھر والوں کی کتنی لاشیں بچھاؤ گے، کتنوں کی گردن کاٹو گے، کچھ تو شرم کرو۔ آخر مجبور ہو کر دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا اور حضرت زینب نے اپنے بھائی امام زین العابدین کو قتل ہونے نہ دیا اور پھر ان سارے لوگوں کو قیدی بنا کر راستے حضرت زینب محل پہنچا گیا۔ اپنے بھائی حسین کی حالت دیکھ کر روتی رہی اور ان دشمنوں کے لیے بد دعائیں کرتی رہی۔ آخر کئی دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ یزید کے محل پہنچا۔ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے رکھا گیا تو سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جو بھی میری مخالفت کرے گا اور میری بات نہیں مانے گا تو اس کا انجام یہی ہوگا۔ یزید کے ہاتھ میں ایک لکڑی کی چھڑی تھی تو اس نے وہ چھڑی حضرت حسین کے کٹے سر پر ماری اور پھر ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف جانے والوں کا یہی انجام ہوگا۔ یہ منظر دیکھ ایک صحابی حضرت ابو برہ اسلامی کھڑے ہو گئے اور یزید کے سامنے کہنے لگے کہ اے ظالم، اپنی چھڑی حسین کے ہونٹوں سے ہٹا لے، اور میں نے ان ہونٹوں پر اپنے نبی کے ہونٹوں کو لگاتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یزید نے کہا، اے ابو برزہ، شکر منا کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے اور تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے میں تیری عزت کرتا ہوں، ورنہ ابھی میں اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔
जिस दिन हज़रत हुसैन को शहीद किया गया, उसी दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक बोतल है कि जिसमें खून भरा हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, आपके हाथ में खून कैसा? तो फरमाया कि ये मेरे हुसैन और उसके साथियों का खून है जो सुबह से जमा कर रखा है, और क़यामत के दिन अल्लाह के सामने गवाह बनकर आऊँगा कि इन जालिमों ने कैसे मेरे हुसैन को शहीद किया। जिस दिन हज़रत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन शाम को इराक़ मुल्क में जिन पत्थरों को भी उठाया जाता उनके नीचे से खून निकलता। वहाँ की मिट्टी से खून निकल रहा था, पत्थरों से खून निकल रहा था। ये देख कर सभी हैरान थे। हज़रत हुसैन के छोटे भाई इमाम ज़ैनुल अबदीन हर वक्त रोया करते थे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हज़रत आप इतना ज़्यादा क्यों रोते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, ए मेरे भाई, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा यूसुफ़ खो गया था, बात के मिलने के गया, लेकिन फिर उसी बेटे को याद करके हज़रत याकूब इतना रोए थे कि उन्होंने अपनी आंखें ख़राब कर ली थीं। मैंने अपनी आंखों के सामने पूरे घर वालों को जहब देते हुए देखा है। आगे का वाक़या बहुत दर्दनाक है कि हज़रत ज़ैनब कैसे अपने भाई हुसैन का कटा हुआ सर अपने घर मदीना लेकर जाती हैं, और फिर मदीने वालों ने हज़रत हुसैन की ये हालत देखी तो फिर मदीना कैसे कोहराम मचा और औरतों कैसे रो रही थीं कि सारी बातें इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बयान की जाएंगी।